اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کا تعلق آیات الاحکام سے ہے۔ قرآن مجید میں موجود آیات الاحکام میں نسخ ہے، احکام منسوخ ہوتا ہے۔ کبھی جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ در حقیقت وہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مؤقت ہوتا ہے، لیکن بتایا نہیں جاتا، مصلحت نہیں ہے بتانے میں۔ اس مصلحت کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، بہرحال بتانے میں مصلحت نہیں ہے، اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکم مؤقت ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جگہ ایک اور حکم آتا ہے، یا اس حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو عام انسانوں کے لیے یہ حکم منسوخ سمجھا جاتا ہے، جبکہ فی الواقع منسوخ نہیں ہے بلکہ موقت تھا۔ یہ حکم لوگوں کے ذہن کے مطابق منسوخ ہے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ کافی آیات ہیں، کافی احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس میں بعض کے بارے میں علماء مفسرین میں اتفاق ہے، اور بعض کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک امر حقیقت ہے، قرآن مجید میں احکام پہلے نازل ہوئے اور بعد میں منسوخ ہو گئے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہونا دلیل ہے کہ یہ محمد کا خود ساختہ ہے۔ ایک بات کرتے ہیں، پھر وہ مناسب نہیں لگتا تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں، دوسری بات رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس کے منسوخ ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ حکم مناسب ہے یا نہیں ہے، لہذا غیر مناسب حکم اللہ نہیں کرتا۔ غیر مناسب حکم کیا ہے خود محمد نے، اور پھر اس کو اٹھا دیا۔ اس کو دلیل قرار دیتے ہیں، اس نسخ کو دلیل قرار دیتے تھے مشرکین کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو یہ محمد کا خود ساختہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کے حکم میں تبدیلی نہ آتی، اور اگر اللہ کے حکم میں تبدیلی آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حکم مناسب نہیں، جاہل لازم آتا ہے۔ یہ مشرکین کا اعتراض ہے نسخ پر۔ قرآن اگلی آیت میں اس کا جواب دیتا ہے، ہم اس جواب کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پہلے ہم ایک مسئلے کی طرف جائیں گے جو اس جگہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو قسم کے نظام ہیں۔ ایک تشریعی نظام ہے، شریعت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا نظام تکوینی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہے اور وہاں پر ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اللہ کا حکم تکوینی جو ہے وہ یقینی نافذ العمل ہے، سریعی ہے، کن فیکونی ہے، جبکہ تشریعی حکم جو ہے وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، نافذ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں تشریعی۔ دوسرے لفظوں میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے بندوں سے مربوط کہ بندے یہ کام کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ دوسرا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ دو ارادے ہونے، تکوینی اور تشریعی۔ اللہ کا ایک ارادہ جو ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ کا اپنا ارادہ ہے کہ یہ کام اللہ سے صادر ہونا ہے۔ دوسرا جو ارادہ تشریعی ہے اس میں اللہ کا ارادہ ہے ہم نماز پڑھیں، لیکن یہ نماز اللہ سے صادر نہیں ہونا ہے، ہم سے صادر ہونا ہے۔ تو ہم سے صادر ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ تکوینی امر اللہ ہی سے صادر ہونا ہے، اس میں ہونا نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تشریعی حکم ہم سے صادر ہونا ہے، اس میں ہم سے صادر ہوتا بھی ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ یہاں جس طرح تشریعی نظام میں نسخ ہے، نسخ احکام منسوخ ہوتے ہیں ایک وقت کے لیے، اور وہ حکم آتا ہے، ایک حکم آتا ہے ہمیشہ کے حساب سے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ایسا لگ رہا تھا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شریعت میں احکام منسوخ ہوتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم آتا ہے، پہلے صدقہ دینے کا حکم آیا، پھر نیا حکم آیا کہ تم لوگوں نے صدقہ نہیں دیا لہٰذا ہم اس حکم کو ختم کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا لوگوں کا، یہی پتہ چلانا مصلحت تھی نا، کہ اس کو نہ بتانے میں یہ مصلحت تھی کہ یہ حکم 2 دن کے لیے نہیں ہے۔ اگر 2 دن کے لیے ہونے کا علم ہوتا تو 2 دن کے لیے سب ہجوم لے آتے، 2 دن تو آسان ہے، کر لیں گے جی، پھر وہ راز فاش نہ ہوتا۔ لوگوں نے سمجھا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا کسی نے صدقہ نہیں دیا رسول اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے، لوگ رک گئے، سرگوشیاں ختم ہو گئی۔ وہ صدقہ دینا، پہلے پیسہ دینا پڑتا تھا۔ صرف حضرت علی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس پر صرف اور صرف میں نے عمل کیا ہے، وہی آیہ نجوا ہے۔ میرے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم میں نے مسکین کو، فقیر کو صدقہ دے دیا اور پھر رسول اللہ سے سرگوشی کی۔ آیات الاحکام یعنی شریعت میں نسخ ہے، ایک حکم پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کو اٹھایا جاتا ہے، حکم میں تبدیلی آتی ہے۔ تشریع میں، تکوین میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ بتانے والی بات یہ ہے صرف تشریع میں نہیں، تکوین میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تکوین میں تبدیلی آتی ہے کہ کسی شخص کو فلاں دن مرنا تھا، صلہ رحمی کی، اس نے نہیں مرا، عمر بڑھ گئی اس کی۔ یا فلاں شخص نے اتنا سال جو ہے وہ زندگی کرنا تھا، قطع رحمی کی، اس کی عمر چھوٹی ہو گئی۔ آپ لوگوں کے بارے میں حدیث ہے، طالب علموں کے بارے میں، ہم لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ طالب علم اگر تقویٰ نہیں کرتا ہے، دو حال میں سے ایک حال میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا جوانی میں مر جاتا ہے طالب علم اگر تقویٰ نہیں کرتا ہے جی،
یا ایک ایسے علاقے میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، دو میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ تکوین میں بھی اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، تکوین میں بھی اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، ٹھیک؟ جس طرح نسخ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے تشریع میں، اسی طرح تخلیق میں، تکوین میں بھی اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ میں یہ جو کہتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے تو آپ کہیں گے بہت سے لوگ ہم پر تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ شیعہ لوگ بدا کے قائل ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ یہ تکوینیات میں اللہ کے فیصلے بدلنے کو بدا کہتے ہیں نا، شخص نے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی، تو اس کے لیے جو اور قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، وہ قضاء و قدر دعا سے بدل جاتی، سب قائل ہے اس بات کی، بدا کے سب قائل، یعنی تکوینیات میں بھی اللہ کے فیصلے کا بدلنا جو ہے وہ ایک مسلم ہے تمام مسلمانوں میں، اور اگر یہ مسلم نہ ہو تو پھر دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا کرے کیا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو احادیث پر ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحمی سے گھٹ جاتی ہے، یہ سب غلط ہو جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ اگر تکوینیات میں نہیں بدلتا تو یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے تکوین میں بھی بدلتا ہے، تشریع میں بدلتا ہے۔ البداء فی التکوین کالنسخ فی التشریع، نسخ تشریع میں نسخ کے بارے میں مشرکین نے کیا کہا؟ یہ نسخ ہونا دلیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ یقیناً یہی اعتراض سبحان اللہ ہم پر بھی کرتے ہیں، یہ شیعہ بدا کے قائل ہے، لہٰذا شیعہ اللہ کے جاہل ہونے کا قائل ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ یقیناً وہی الزام جو مشرکین جو ہے مومنین پر رسالت مآب کے اوپر کرتے تھے، یہ اس کا اپنا ساختہ بافتہ ہے، ورنہ اللہ کا فیصلہ کیسے بدلتا ہے؟ بدا میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں متاسفانہ کہ یہ لوگ اللہ کے جاہل ہونے کا قائل ہے، اللہ کا فیصلہ کیسے بدلتا ہے؟ یار آپ نسخ میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہم بدا میں بھی کہتے ہیں، آپ بھی بدا کے قائل ہیں، آپ بدا کے منکر نہیں ہے، اس لیے آپ بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت سے اللہ کا نہ کریں عبادت تو اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ عبادت کرنے کی صورت میں، نہ کرنے کی صورت میں دو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے پوری زندگی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، آخر میں توبہ تائب ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک آدمی کا وہ بدل گیا، اللہ کا بھی فیصلہ بدلتا ہے۔ ایک شخص کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ اور قضاء حدیث ہے سب کے ہاں، شیعہ اور سنی دونوں مصادر میں ہے کہ قضاء و قدر جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے دعا سے، لہٰذا بدا وہی نسخ ہے، بدا نسخ ہے، لیکن تکوین میں نسخ ہے، تکوینیات میں نسخ ہے، اور تشریعیات میں نسخ کو نسخ کہتے ہیں، تکوینیات میں نسخ کو بدا کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے لفظ بدا، آپ دونوں میں نسخ کہہ دیں، تکوینیات میں بھی نسخ ہوتا ہے، تشریعیات میں بھی نسخ ہوتا ہے، لفظ اور تعبیر میں کوئی فرق نہیں، لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ بہرحال مشرکین اس نسخ کے بارے میں وہی الزام لگاتے تھے کہ انما انت مفتر، یہ تم نے خود گڑھ دیا ہے،
یہ نسخ ہونا جو ہے وہ اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، جب ہم ایک مکان آیت کی جگہ دوسری آیت رکھتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، تو مشرکین کہتے ہیں دیکھا آیت بدل گیا، حکم بدل گیا، یہ تمہارا خود ساختہ ہے، اللہ کا ہوتا تو نہ بدلتا۔ تکوینیات میں لوگ ہم پر عیناً یہی اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ بدل تکوینیہ و بدا کے قائل ہے۔ بدا قائل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کی عمر بڑھانا ہے، ابھی پتہ چل گیا، ہاں نہیں وہ تو بڑھانا چاہیے، یعنی اللہ کا جاہل ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دعا کرے گا فلاں ٹائم پہ فلاں وقت پہ، اور اس دعا کے نتیجے میں اس کی قسمت بدلے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن علم خدا سے قسمت نہیں بدلتی، دعا سے قسمت بدلتی ہے۔ یہاں اتنی بحث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس افتراء کے مشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ افتراء نہیں ہے، میں نے گھڑ نہیں دیا، میرا ساختہ و بافتہ نہیں ہے، بلکہ اس کو روح القدس نے نازل کیا ہے، من ربک بالحق۔ جبرائیل امین کو روح القدس کہا یہاں پر اس بات کی تائید کے لیے، تاکید کے لیے کہ یہاں پر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وحی لانے والا روح القدس ہے جبرائیل۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ثابت ہو۔ یہ جو نسخ ہوتا ہے حکم کا تدریجی نافذ کرنا جو ہے، اس میں لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے سبب یہی بتایا، اور اگر نسخ نہ ہو، تمام احکام بیک جنبش قلم نازل کریں، تو اس سے اسلام کی ترویج اور اسلام کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا۔ شروع میں رسالۃ مآب کا یہ اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس ایک لا الہ الا اللہ کہو جنت جاؤ گے، تفلحوا، ایک کلمہ کہہ دو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ یہ نہ وہ، تقویٰ کرو، یہ کرو، محرمات سے، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، ایک کلمہ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، بس وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور اگر اسی حالت میں مر جاتا لا الہ الا اللہ کہنے کے دوسرے گھنٹے میں مر جاتا، وہ جنت جانا تھا، اس نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، اس لیے حکم نافذ نہیں تھا ابھی۔ حکم کو تدریجاً نافذ کرنے میں تثبیت ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، لوگ اس حکم کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نافذ ہوتا ہے، احکام نافذ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے کسی نصارى یہودی کو مسلمان بنا دیا، مسلمان بنانے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ دیا، اسلام قبول کیا، وہ فجر سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، چلو نماز کے لیے، بیچارہ اٹھا، نماز کے لیے گیا، اس کے ساتھ نماز پڑھی اور بیٹھایا ظہر تک، ابھی ظہر ہونے والے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، وہ اس وقت تک بھی بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد ابھی عصر ہونے والے، عصر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں مسجد سے، اس کو پھر بیٹھایا، عصر کی نماز بھی ہو گئی، ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اس تک پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ، میں اس دین میں دوبارہ نہیں آتا۔ جی یہ اتنا مشکل دین کہ مسجد میں بیٹھے رہے سارا دن۔ اس صحابی نے، اس مسلمان نے کیا کیا؟ وہی حکمت عملی نہیں اپنائی، سارا حکم بیک وقت اس کے گردن پر ڈال دیا کہ 5 نماز تک 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہو۔ ارشاد ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو تثبیت، ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ ناسخ جو ہے ایک حکم ہے، وہ ایک وقت کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حکم کو اٹھا دیا جاتا ہے،
لیثبت، تاکہ ثابت قدمی آ جائے لوگوں میں، وہدی و بشریٰ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت دینے کے لیے کہ حکم نسخ ہوتا ہے اور پھر نیا حکم آتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ کوئی نیا حکم آیا ہے، کوئی اور حکم آیا ہے، کوئی نئی خبر آئی ہے، کوئی ہماری قسمت بدلنے والی تھی بدل گئی ہے، ہمارے لیے اچھی خبر آنے والی تھی، اچھی خبر آ گئی ہے، بشارت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور اگر روز اول سے کلیئر کٹ فیصلہ سنا دیا جاتا تو پھر نہ کوئی خوشخبری، نہ کوئی انتظار، نہ کوئی، یار جو کچھ ہونا تھا بتا دیا گیا سب کچھ پہلے قدم پر، جی، تو پھر وہ نہ انتظار، نہ خوشخبری، نہ امیدوں میں رہتے تھے۔ یہ تدریجی عمل احکام کو نسخ کرنے اور پھر اس کی جگہ نیا حکم لانے میں بشارت بھی ہے اور لوگوں کے لیے ثابت قدمی کے باعث ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ لوگ رسالہ ناب کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کے الزامات عائد کرتے تھے۔ ان کے الزامات کا اضطراب خود دلیل ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اضطراب دلیل ہے، باقی جو دلائل ہے اپنی جگہ۔ کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کہتے تھے کہ ایک غیر عرب آدمی ہے جو اس کو سکھاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، ایک غیر عرب آدمی ہے جو اس کو سکھاتا ہے، جس کی زبان عربی نہیں ہے، اس کو وہ مطالب جو ہے وہ بتاتا ہے، اور وہ اس کو، حالانکہ وہ غیر عربی بھی نہیں جانتا، اور یہ عربی جو کلام ہے، قرآن کے جو ترتیب ہے، اسلوب کلام ہے، یہ خود بھی معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، ہر پہلو سے معجزہ ہے، اسلوب کلام میں بھی معجزہ ہے، بیان مطالب میں بھی معجزہ ہے، اور غیب گوئیوں میں بھی معجزہ ہے۔ بہت سے معجزات ہیں قرآن مجید میں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ اسلوب کلام ہے۔ یہ اسلوب کلام ایک معجزہ ہے، خدا کا ہو سکتا ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ حالانکہ یہ واضح عربی زبان ہے کہ غیر عرب جو ہے اس قسم کی عربی زبان میں مطالب کیسے بیان کر سکتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات تو ہم پہلے بہت مرتبہ آپ سے کہا ہے، جو ایمان نہیں لاتے، جن میں ایمان لانے کی صلاحیت نہیں ہے، آمادگی سرے سے نہیں ہے، اس پر حجت تمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت ذریعوں سے حجت تمام کرتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے ہدایت، اور اس کے طرف پیغمبران بھیجتے ہیں، ہدایت جو ہے وہ ان کے دلائل جو ہے وہ واضح اور مختلف اسلوب میں ان کو سمجھاتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اسے ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت دیا تھا اس کو، اس نے قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، بتایا آپ کو، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، دعا ہے رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک چشم زدن کے لیے، اے اللہ مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم میں ہمیشہ
رہنا ہوتا ہے، محتاج ہوتے ہیں ہم لوگ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کا محتاج نہ ہوں۔ لا یہدیہم اللہ، خدا ہدایت اب نہیں دیتا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو صرف وہی لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ رسول نہیں، ہمارا رسول جو ہے وہ افترا نہیں کرتا۔ ابو جہل نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، ابو جہل جیسے کافر اور مشرک نے بھی ایک مرتبہ وہ کہہ دیا، اس کے منہ سے لفظ نکل گیا اور کہا محمد نے ابھی تک کسی انسان پر افترا نہیں کیا، اللہ پر کیسے افترا کرے گا؟ بہرحال ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی ریاست کو، اس کی سربراہی کو، اس کی بالادستی کو ہم نہیں مانتے، ہاں؟ لیکن بات اصل یہ ہے کہ اس نے کسی انسان پر افترا نہیں کیا، اللہ پر کیسے افترا کرے گا؟ افترا وہ لوگ کرتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو آیات الہی کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ لوگوں پر بھی افترا کرتے ہیں، اللہ پر بھی افترا کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے کائنات چلانے کا جو ہے اختیار کسی کو دے رکھا ہے، کسی کو دے رکھا ہے۔ اس قسم کے افتراءات تو یہ لوگ کرتے ہیں، بہتان یہ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں بحث ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے درس میں اس کے اوپر مکمل بحث کریں گے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کیا گیا ہو، جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں، تقیہ کے موضوع پر اس آیت کے ذیل میں ہم آئندہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔